الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا درس 117 آیتیں ہو گئی تھی۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ ایک باغ جو ظالم قوم کا ہے اس پر سخت ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس کو راکھ کر دیتی۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن اپنے جانوں پر یہ خود ظلم کرتے تھے، شرک اور کفر کے۔ آج کے سبق میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہہ دو لبیک یا رب۔ کیا حکم ہے؟ سنیے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اپنوں کے علاوہ رازدار نہ بناؤ، کسی کو دلی یار نہ بناؤ، کسی کے ساتھ موالات نہ کرو۔ کیوں؟ تم بظاہر جن کو دوست سمجھتے ہو، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یعلونکم خبالا، کہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا بس چلا، جیسے شریح بن اخنس جو 204 نمبر آیات میں ان کا ذکر ہے کہ محبوب آپ کے پاس آتے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لیکن بڑا فسادی یہودی ہے، یہودیوں کے مسکرانے پہ نہ جاؤ، غیر مسلموں سے ہوشیار رہو۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں وہی چیز پسند ہے جس کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچے۔ بس مسلمان آج کل نہیں سوچ رہے، آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، لڑائیاں، خودکش حملے مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلوسوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہودیوں کی خوش کیا۔ قرآن کہتا ہے کسے؟ ودو، وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو پسند کرتے ہیں، ما عنتم، وہ جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، تمہیں مشکلاتوں میں ڈال دے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی مشکلات ہوتے ہیں کہ اب بم دھماکہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اسکولوں میں، ان کے اس میں، تمہیں کس سے تم نے یہ تربیت کرائی؟ غیروں کے ڈالروں سے تو پلا، کم بخت کہیں کا۔ قد بدت بغضاء، ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، کہ ان کے دلوں میں جو کینہ بغض تمہارے خلاف ہے وہ ان کے بعض باتوں سے تمہیں معلوم ہو چکا ہے، جو ان کے منہ سے نکلتے یعنی زبانوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، تمہارے خلاف جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے وہ تو اس سے بہت بڑا ہے، جو ظاہر کر رہے ہیں نا وہ اس سے کوئی گنا زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، رب فرماتا ہے اگر ہم تو کھل کر نشانیوں کو ہم نے بیان کر دیا، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، سنو تم ان سے محبت کرنے والے ہو، یہی لوگ جو ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت ہو نہیں کرتے، تم سے یہ محبت نہیں کرتے۔ کون؟ یہ غیر مسلم، یہ یہودی، اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ ان کے چند محامل ہیں کہ کس اعتبار سے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں ان کو توجہ کے ساتھ۔ نمبر 1، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے،
اور یہ ان کی محبت تھی. اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام پر قائم نہ رہیں تاکہ وہ دین اور دنیا میں ہلاک ہو جائیں. اور ان کی محبت یہ تھی کہ یہ دین سے دور ہو جائے. مسلمانوں کی محبت کیا تھی؟ کہ یہ دین میں آ جائیں. مسلمانوں کی محبت کیا تھی؟ آج بھی ہماری تڑپ ہے، یا اللہ تیرا ہر بندہ آج نفس و شیطان کے شکنجے میں، یا اللہ انہیں دولت ایمان سے، تیری جنت تیری رحمتیں بہت ہیں. ہم تو خیر خواہی تو رکھیں گے جب تک زندہ ہے. یا اللہ اگر دولت ایمان اس کے نصیب میں تو دولت ایمان سے نواز، اگر نہیں ازلی بدبخت ہے تو اس صفحہ ہستی سے اس کو ایسے مٹا دے، ایسے ذلیل کر دے کہ دنیا تماشا دیکھے. نمبر 2، مسلمان اپنا رشتہ داریوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے تھے. 2 باتیں ہو گئی کہ رب فرماتے تم ان سے محبت کر تو یہ تم سے محبت ہو. نمبر 3، چونکہ منافقین نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے تھے، اور چونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا اس لیے وہ مسلمان سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے. مسلمان تو سمجھ رہے تھے کہ ہم سے، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تو کہتے تھے ہم تو ایمان لائے، لیکن اندرونی طور پہ کیا تھے؟ دشمن تھے. نمبر 4، مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہوں. اس کے برخلاف وہ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ سب جہنم میں چلے جائے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی رسول اللہ کے سچے غلاموں میں داخل کر دے. نمبر 5، مسلمان ان کو اپنے راز بتاتے تھے جبکہ وہ مسلمانوں کو اپنا راز نہیں بتاتے تھے. اس کے برعکس مسلمان کے راز فاش کر دیتے، کیونکہ مسلمان تو سمجھتے ہمارے ساتھ بیٹھے صحیح ہیں، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آستین کا سانپ ہے. بظاہر تو وہ بڑے میٹھے لگتے تھے. تو رب کریم نے فرمایا تمہیں ان سے محبت کرتے ہو، ارے سنو نادانو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، توراۃ، زبور، انجیل، صحائف اور قرآن، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ تمام کتابیں نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، قَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اسی کے آگے آ رہا ہے 134 نمبر آیات پہ آ رہا ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے. اے مسلمانوں، ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نیکی پہنچے، اچھائی حاصل ہو، انہیں ناگوار گزرتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کامیابی کیوں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی برائی، نقصان، تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا، تو اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں اگر صبر اختیار کرو گے، صبر کرنے والا نماز نہیں چھوڑتا، صبر کرنے والا روزہ نہیں چھوڑتا، صبر کرنے والا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صبر کرنے والا فیملی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، صبر کرنے والا بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، صبر کرنے والا بدکاریوں فحاشیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، صبر کرنے والا نبی کی ہر سنت کو زندہ کرتا ہے، صبر کرنے والا اللہ کے ہر حکم کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. صبر کا معنی یہ نہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھو میں نے صبر کیا ہے. اگر تم صبر کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت نمبر 153. وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کرو، حرام سے بچو، نافرمانی سے بچو، خوف خدا رکھو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے قید مکر اور فریب تمہیں کچھ شیئاً، ذرہ برابر نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کہ صبر اور تقویٰ تمہارے پاس ہوگی
تو تم اللہ کے نیک بندے ہو گئے ہو، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ہو۔ جنگ بدر کا منظر دیکھ لیں، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے، یہ تمہیں تکلیف ہو نہیں دے پائیں گے۔ یہاں دیکھیں چند باتیں تمہیں بتا دوں کہ آج کے درس کا موضوع ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے تعلقات نہیں جوڑو، ان سے تعلقات نہ جوڑو، انہیں دوستیاں، جیسے اس دن ایک مولانا صاحب کہنے لگا کہ اے فلسطین کے بھائیوں، تم یہودیوں کو، یعنی وہ اب بظاہر کچھ کر رہا تھا، اندر کچھ اور تھا۔ اب جب بھی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے نا، اور دنیا بڑی تیز ہے، میں ایک بات کرتا ہوں بظاہر تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ استاد جی یہ تو کچھ اور ہے ان کا مقصد۔ ورنہ بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں، قانون ہے نا کہ بھائی جہاد میں یہ تو اصول ہیں بھائی کہ جہاد میں عورتوں کو نہیں مارو، بچوں کو نہ مارو، لیکن ایک ایسا شخص، مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، 10 سال سے آپ کے ساتھ اڑتا بیٹھتا، اچھا کھانا پینا، ہوٹلوں میں جانا، سب کچھ، ایک دن جو ہے نا آپ سے ان کا کوئی مقصد تھا، آپ نے بولا نہیں بھئی یہ غلط ہے، اس نے اب اس مقصد کو جو اس کو نہ ملا، اب فوراً آپ پر فتویٰ لگا دیا، بولے یہ شخص فلاں ہے، ارے بھائی 10 سال یہ نہیں تھا، آج یہ ہو گیا، یہ 10 سال جو تم کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، یہ دوست بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج تمہارا یہ غلط مدعا تھا، تم غلط مطالبہ کر رہے تھے کہ یوں کرو یوں کرو، اس نے کہہ دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو نے آ کر اس پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو یہودی ہے فلاں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ملک پاکستان میں اس کو رعایت پر مسلمانوں پر بڑے ظلم ہوئے، لیکن وہ نوجوان کا بچہ پاکستان کے خزانوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا رہا کہ کہیں پیسہ مل جائے، بس کہیں وزارت مل جائے، یہ نہیں تھا۔ لیکن جب اب پتہ چلا کہ اگر وہ لوگ ہم پر ہاتھ رکھیں گے، اب منافقین مدینہ جو ہے نا وہ ذلیل کیوں ہے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا وہ جنت و جہنم کو نہیں مانتے تھے؟ لیکن دولت بڑی چیز ہے، انہیں دولت سے اتنا پیار تھا کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ تو اصل یہاں ڈالروں سے پیار تھا کہ امریکہ اس سے بڑا خوش ہوگا، کیوں کہ وہ تو اسرائیلوں کا یار ہے، جو اسرائیلوں کے بارے میں ایک بات کہے گا، ارے وہ بولے گا یہ ہمارا وفادار ہے، اتنے اپنی کوشش کر لی، سمجھ آئی؟ اور ہمارا عقیدہ ہے نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ اسرائیل ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اگر قاعدہ یہ ہو تو۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی عزتوں، مال اور دولت اور آبادیوں کو برباد کرے، آج غزہ کا اس نے کیا کیا؟ اس وقت تو اعلان جنگ ہونا چاہیے نا، جہاد کا اعلان کرے، جہاد پر لوگوں کو برانگیختہ کرے کہ بھائی کب جہاد کرو گے؟ اب جہاد کا وقت آ گیا نا، اور پھر بھی تو خاموش ہے، اصول بیان کر رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے تو آگے سب میں کھڑا ہے، صفا سالار ہے، حملہ کر رہے، پھر تو کہہ دے، لیکن تو دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب میرے یاروں کا خیال رکھنا، اصل دل کی بات تھی، وہ کہتے ہیں نا بعض بات ہے ان کے زبان سے، یہ آج کا یہ بات اس پر بڑی سیٹ آئی، ہاں کہ دیکھیں کچھ باتیں تو تمہیں، ہاں ان کا بغض و کینہ، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور جو ان کے دلوں میں جو کینہ بغض ہے وہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو ان کے کنٹرول کرتے کرتے ہی بات نکلی۔ تو یہاں دیکھیں رب فرماتا ہے کہ دیکھیں ہم اگر غیروں سے تعلق نہیں جوڑتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 اور 8 میں، اللہ تمہیں ان لوگوں کے تعلقات سے نہیں، کاروبار سے نہیں روکتا، جو لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین میں تم سے نہیں لڑتے، تمہاری مسجدوں کو ویران نہیں کرتے، تمہارے افرادوں کو قتل نہیں کرتے، تمہارے خلاف اللہ کے نبی نے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا یہ حال کر دیا کہ سرطان سے جدا، اور ان کا حشر نشر کر دیا۔ اب بولا آپ تو بڑے امن پسند ہیں،
حضور نے اللہ تعالیٰ نے فوراً نازل کی، بولا یہ جو انہوں نے کیا نا یہ اللہ کا حکم تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی کرو۔ ایک آتا ہے بولا یا رسول اللہ ہم تو حملہ کرتے ان میں ان کے بچے عورتیں، بولے یہ سب ان میں سے ہیں۔ میرے خیال ہے کچھ لوگ زیادہ ہی کچھ ہمدرد ہوتے ہیں۔ ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا مارو ان کم بختوں کو، انہوں نے اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے کتنے سازشیں کی پتہ ہے؟ اور تمہیں وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، اور تمہارے گھروں سے نکالے تو لڑنا، اور جب اللہ کے گھروں سے نکالے بطریق اولا لڑنا۔ ان تبرم کہ تم اگر ان سے نیکی کرو، اگر ایسے وہ نہیں کرتے، اور تقسطو انصاف کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں تمہارے دین میں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، وَظَاهِرُ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِمْ، تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمن سے مل کر تم پر حملہ کرتے ہیں اگر تم ان سے دوستی کرو گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے تعلقات جوڑیں گے وہ لوگ کیا ہیں؟ وہی ظالم ہے۔ اور ظالم سے مراد کیا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کافر، یہی کافر ہے۔ ایک جگہ نہیں، یہاں دیکھیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں رب کریم نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے، نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر جس نے ایسا کیا وہ اللہ کے مہد میں بالکل نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ماں سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَّا الْمَصِيرُ، اللہ تمہیں اپنے رب سے یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے پلٹنا ہے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 50 سورہ مائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، غیروں سے یہودیوں سے خاص کر نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود۔ اسرائیل کون ہے؟ کون یہ حکم دے رہے؟ مولوی دے رہے؟ مفتی دے رہے؟ رب لم یزل، جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعد مولیاء بعد آپس میں، امریکہ و اسرائیل ایک ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے تعلقات بناتا ہے ان پر بڑے رحم دل بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی اپنے پاس بٹھا دو، ہم بھی تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ارے نہ ادھر کے رہے، مسلمانوں سے بڑی غداری کی۔ ارے ان لوگوں کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں جو پاکستان کے اعلیٰ اس پہ پہنچ گئے، کرسیوں تک، صدارتوں تک پہنچے، بڑے بڑے پیٹ بھر لیے، خزانے بھر لیے۔ ارے تو میں کہتا ہوں ارے نہ ادھر کے رہے، ارے دنیا ہمیشہ نہیں ہوگی۔ قارون نے بڑی دنیا جمع کی لیکن انجام کیا ہوا؟ تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ ارے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز بلند کرو۔ پیٹرول جب 150 پہ تھا پاکستان میں، کچھ آپ لوگ یہ باتیں جانتے تھے، روزانہ جلوس اور یہ اور جب امریکہ نے مدد کی ان کو بولا چلو تم کرسی لے لو، اب 300 بھی پہنچ گیا، اب لوگ بھی بھوک سے مر رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں اب اللہ حافظ ماما زپکی نیما، کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، ہمیں تو مقصد ڈالر مل گیا بس، اب پاکستانی مرے آجیے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہ ادھر کے رہے دنیا ختم ہو جائے گی، نہ ادھر کے رہے نہ اللہ کی رضا ملے گی، نہ جنت اللہ کا دیدار، نہ اللہ والوں کی ہم نشینی، ارے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم فاولئک هم الظالمون۔ یہی لوگ ظالم ہیں، اور یہی لوگ ظالم کس؟ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 254 میں کیا فرمایا؟ والکافرون هم الظالمون۔ ایک اور آیت سنا دوں آپ کو، رب کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا قولوا لبیک،
اے مسلمانوں لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ دادوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان شرطیہ ان استحب الکفر علی الایمان، جزا مقدم شرط، اگر انہیں کفر سے زیادہ محبت ہے کس کے مقابلے میں؟ ایمان کے مقابلے، انہیں کوئی باپ دادا گیری کوئی تعلق نہیں، باپ ختم، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے، یہ کون ہوتے؟ ٹھیک ہے اگر مسلمان اسلام کے راز ہے اور اس قسم کی حرکتیں نہ کرے تو ان کے باپ ہونے کا حق ہے اور بھائی ہونے کا حق ہے، کنبے ہونے کا حق ہے، خاندان کا حق ہے، لیکن اگر وہ غیروں کے گود میں بیٹھ جائے، ایسے مولوی ہو یا وقت کا بلعم بن باورا ہو، بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یہ بلعم بن باورا کی یاد آتی ہے، ایک وہ مولوی ہے وہ جب بھی بکواس کرتے ہیں مولویوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، میں نے بولا اے بلعم بن باورا کے نسل سے مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، تو مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہیں اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ سورہ توبہ آیت نمبر 23 سنا رہا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہاں کیا فرمایا؟ جو ان سے بار بار فرماتا ہے رب یہی ظالم ہے، یہی ظالم ہے، یہی ظالم ہے، بار بار رب کریم نے فرمایا ان یہود اور عیسائیوں سے تعلقات نہ بناؤ، جب ہمارے بیت المقدس کو انہوں نے ویران کیا، آج ہماری کوئی ایک بالی زمین لے لے، پٹھانوں میں دیکھ لے، ہمارے سوابی علاقے میں دیکھیں، ہاں ایک درخت پر 4 5 لاشیں گرتی ہیں، ارے مسلمان ہو ارے پختن ہو تاسو د دنیا پدیس میں کبان دے، اگر یہ زمین تم سے کسی نے لے بھی لی کیا جہنم میں چلا جائے گا، لیکن اگر بیت المقدس ان غیروں نے قبضہ کر لیا اور تمہارے دل میں جذبہ جہاد بنایا اور اس اللہ کے گھر کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی طرح، ارے تو بھی تو مسلمان ہے، تو نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تو نے کبھی یہ کوشش کی کاش مجھے بھی موقع مل جاتا وہاں جانے کا، تڑپ تو پیدا کرو، تو اے اپنے گھر اپنے مکان کے لیے اپنے بھائی کو مارتے ہو، اپنے رشتہ دار کو مارتے ہو، لیکن جب بیت المقدس کی بات آئی، قبلہ اول انبیاء و سابقین کا قبلہ، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور تمہیں یہ فکر ہے کہ ان کا خیال رکھو، ذرا تمہیں ان کے خیال کا پڑا ہوا ہے، کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے جو تعلیمات ہیں یہ ہم قرآن پاک سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہیں کہ ہم نے یہ موضوع بنا، ہم تو بالاستعداد درس کر رہے ہیں، اور آج پھر ان کا یہ روزانہ نہیں تو دوسرے دن لازماً یہ سورت شروع ہوئی آل عمران، اور ان عیسائی نجران کی عیسائیوں اور جو آج جو پورے دنیا میں پھیلے میں فساد پھیلاتے ہیں، اور ان یہودیوں کے بارے میں بار بار رب فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بہت بڑا بغض ہے، بہت بڑا کینہ و دشمنی ہے، ان سے ہوشیار رہیے، کریم اللہ مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، کریم اللہ ہمارے روحانی جسمانی امراض کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، آپس میں متحد ایسے متحد کر دے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ یہ جان تو چلی جائے لیکن غیروں کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد